الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، جسے عربی زبان میں انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ پچھلے دروس میں ہم نے اس کے بارے میں کئی آیتیں اور کئی احادیث پڑھی ہے، سنی ہے اور اس کے فوائد بھی سنے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فوائد کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلتیں کیا ہے۔ اور آج کے اس درس میں انفاق فی سبیل اللہ کی مختلف اقسام پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کون سی قسمیں ہیں، کون سے راستے ہیں، کون سے ذرائع ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کئی طریقے ہیں، جن میں سے چند اہم طریقے یہ ہے کہ تعمیر مساجد کی تعمیر میں حصہ لیا جائے، مسجدوں کو تعمیر کیا جائے، یہ انفاق فی سبیل اللہ کی ایک قسم ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مساجد کو تعمیر اور آباد کرنا تو بس اسی کا کام ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لایا، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیتا رہا اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرا، بس قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ جو شخص کافر ہے، مشرک ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، وہ مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتا، وہ مسجدوں کو تعمیر نہیں کر سکتا، وہ مسجدوں کو تعمیر نہیں کر سکتا، بلکہ مسجدوں کو تعمیر کون کرتا ہے، مسجدوں کو آباد کون کرتا ہے؟ وہ ہے مومن اور مسلمان، جو کہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں انہیں اتنی عظیم فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے گا محض اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مسجد تعمیر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی ایک قسم کہ ہم مسجدوں کی تعمیر کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے، اگر ہم مکمل مسجد کی تعمیر نہیں کر سکتے تو کم از کم مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لے، جتنا ہو سکے دے، جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں لٹانے کی کوشش کرے۔ دوسری چیز جو انفاق فی سبیل اللہ کی قسم ہے وہ ہے علم نافع کی نشر و اشاعت، یعنی جو علم ہے اسے پھیلا دینا، اسے لوگوں تک پہنچا دینا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ عمل نہیں کر سکتا سوائے تین چیزوں کے، صدقہ جاریہ، علم نافع اور صالح نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو نہ تو اس کا مال کام آتا ہے، نہ تو اس کے گھر والے کام آتے ہیں، نہ تو اس کے جگری دوست کام آتے ہیں، بلکہ مرنے کے بعد اسے قبر میں تنہا اکیلا اترنا ہے، دفن ہونا ہے، اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں دیں گے، پڑوسی ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر عمل کرنا بھی چاہے، نماز پڑھنا بھی چاہے، صدقہ کرنا بھی چاہے، احسان والا معاملہ کرنا بھی چاہے، والدین کی خدمت کرنا بھی چاہے، لیکن اگر وہ مر گیا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، عمل اس کا منقطع ہو گیا، اب یہاں سے حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام آنے والی ہیں۔ پہلی، صدقہ جاریہ، آپ نے جو صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، بیواؤں، مسکینوں، یتیموں، محتاجوں، فقیروں کو خرچ کر دیا، ان کی مدد کر دی، تو یہ صدقہ آپ کو کام آنے والا ہے۔ صدقہ جاریہ یعنی اگر آپ نے کنواں کھود دیا یا اسی طرح بور کا کام کر دیا، اب اس پانی سے جتنی دیر تک
جتنے وقت تک لوگ فائدہ اٹھاتے جائیں گے وہ صدقہ جاریہ ہوتا جائے گا۔ مسجد میں آپ نے فین وغیرہ لگا لیا، اب جب تک وہ پنکھا یا فین چلتا رہے گا، قیامت کے دن تک اگر چلتا رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ تو یہ صدقہ آپ کو کام آنے والا ہے۔ اگر آپ نے پودا لگا دیا، درخت لگا دیا، اب اس درخت سے جتنے لوگ فائدہ اٹھاتے جائیں گے، پھلوں کو کھاتے جائیں گے، سائے سے فائدہ اٹھاتے جائیں گے، تب تک آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا جائے گا۔ دوسری چیز کہ علم ينتفع به، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر آپ حافظ قرآن ہیں، قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں، احادیث کو جانتے ہیں، اگر آپ نے علم کو پہنچا دیا، لوگوں کو قرآن سکھا دیا، تو جب تک وہ شخص پڑھے گا، دوسروں کو پڑھائے گا، تب تک اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ یہ ہے علم جس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ اور تیسری چیز نیک اولاد۔ اگر اولاد آپ کی نیک ہوگی، آپ کے مرنے کے بعد دعائیں کرے گی، مغفرت کی دعا کرے گی، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا کرے گی اپنے باپ کے لیے، تو یہ دعا بھی آپ کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچائے گی۔ لیکن قید کیا ہے، شرط کیا ہے کہ آپ کی اولاد نیک ہو۔ اور نیک کب ہوگی؟ جب آپ خود اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، جب آپ خود اپنی اولاد کو ادب سکھلائیں گے، جب آپ خود اپنی اولاد کو دین سکھلائیں گے، جب آپ خود اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کر آئیں گے، اور جب خود آپ دین کے پابند ہوں گے، تب جا کر آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی، صالح ہوگی۔ اور جب نیک ہوگی، آپ کے مرنے کے بعد وہ دعا کرے گی، اور جب وہ دعا کرے گی تو وہ دعا آپ کو کام آئے گی، قیامت کے دن بھی، مرنے کے بعد بھی، گویا کہ اس کی دعا آپ کو کام آئے گی۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو منقطع نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کی ایک اور قسم کفالت ایتام، یعنی یتیموں کی کفالت کرنا۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہو اور وہ بلوغت کو نہ پہنچا ہو، وہ یتیم ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا وقال باصبعیہ السبابہ والوسطی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ تو یہ یتیموں کی کفالت کرنے کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کی ایک اور قسم یہ ہے کہ فقیروں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کی مدد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ خود کھانے کی محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور حضرت صفوان ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بیواؤں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا آدمی اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا یا دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان لوگوں کی فضیلت ہے جو بیواؤں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھلاتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو حل کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا، انہیں کھلانے والا ایسے ہی ہے جیسا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ گویا کہ وہ دن اور رات روزہ رکھ رہا ہے، دن کو روزہ رکھ رہا ہے اور رات کو قیام کر رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی عظیم فضیلت ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں میں سے جو مسکین ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، ان کا خیال رکھیں، یا اس کے علاوہ جو اجنبی ہے جنہیں ہم نہیں جانتے ان کا بھی خیال رکھیں، انہیں کھانا کھلائے اگر وہ بھوکے ہیں، اگر وہ پہننے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے انہیں پہنائیں، بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اسی طرح روزے داروں کا روزہ افطار کرانا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں سے ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيء، کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے، اور خود روزے دار کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں آتی۔ تو یہ بھی افطار کرانے کا اجر و ثواب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا ہی اجر روزہ کھلوانے والے کو ملتا ہے، افطاری کرانے والے کو ملتا ہے جتنا کہ روزے دار کو ثواب ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں سے بھی ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز آج ہمارے پاس موقع ہے، رمضان کا وقت شروع ہے، اگر ہم ثواب کو کمانا چاہتے ہیں،
صدقہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں اور روزے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو روزہ افطاری کرائے، دوسروں کا خیال رکھیں۔ یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کی ایک قسم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور اسی طرح جو ہم خرچ کر رہے ہیں اسے قبول کریں۔ آمین یا رب العالمین۔